حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی حد سے تجاوز کر دینے والی تونگری کا انتظار کرتا ہے، یا عبادت و اطاعت سے بھلا دینے والی محتاجی کا انتظار کرتا ہے، یا خراب کر دینے والے مرض کا، یا بیہودہ گوئی کرانے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آ جانے والی موت کا، یا دجال کا۔ دجال تو پوشیدہ فتنہ ہے جس کا انتظار ہے، یا قیامت کا، اور قیامت بڑی آفت اور ناگوار چیز ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5175۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی عبادت اور اس میں بھرپور انہماک کا ذکر کیا گیا، اور دوسرے آدمی کا تقوی اور احتیاط برتنے کا ذکر کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی کے ساتھ اس عبادت اور اجتہاد کا موازنہ نہ کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداری مال اور ساز و سامان کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مالداری تو نفس کی مالداری یعنی قناعت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5170۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5168۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بے قدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کر لی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5165۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی تھی، پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس کے متعلق رغبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5163۔